السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، صبح خیر۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اسسمنٹ کے بعد دوبارہ سے لیکچرز کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ تو اسٹوڈینٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس عائشہ جاوید۔ چلیے باقاعدہ اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ کلاس ابھی تک ہم نے جو اسباق پڑھ لیے، آج ہم ان کو اوور ویو کریں گے کہ ہم نے کون کون سے اسباق پڑھے اور نیکسٹ ہمیں کیا پڑھنا ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے۔ تو اپنا انڈیکس جو ہے وہ پیج کھول لیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے ابھی تک پڑھا نظم، حمد، حب وطن اور احترام انسانیت، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائنس انقلاب۔ اب ہم نیکسٹ جو ہے وہ پڑھیں گے ملی وحدت، شہید پاکستان، پاکستان کے موسم، بجلی کی دریافت اور ایک مثالی طالب علم۔ ٹھیک ہے، یہ تمام پڑھیں گے۔ تو آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 21 پر موجود ملی وحدت۔ ٹھیک ہے، تو جلدی سے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 21 کھولیں۔ ملی وحدت یعنی پوری ملت کا ایک ہونا۔ اسکول کے اسٹاف روم میں اقبال صاحب اخبار کے مطالعے میں مستغرق تھے، یعنی کہ غرق تھے، بالکل مشغول تھے کہ اچانک ان کے سامنے میز پر رکھے ہوئے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ غیر ارادی طور پر ان کی نظر موبائل فون پر پڑی۔ ان کے بھانجے جنید کا میسج آیا۔ انہوں نے اخبار کی ایک طرف رکھ دیا اور میسج پڑھنے کے لیے اپنا موبائل فون اٹھایا۔ جنید نے لکھا تھا: ماموں جان، السلام علیکم۔ 5 فروری کو یوم کشمیر کے سلسلے میں ملی وحدت کے موضوع پر ایک تقریر کرنی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے آپ کی مدد درکار ہے، یعنی کہ مدد کی ضرورت ہے۔ میسج پڑھ کر اقبال صاحب مسکرائے اور اسی لمحے اپنے بھانجے کو جوابی میسج بھیج دیا، جس میں انہوں نے لکھا کہ میں اس وقت اسکول میں ہوں، انشاءاللہ آج رات اس موضوع پر مضمون تیار کر کے تمہیں ای میل کر دوں گا۔ اقبال صاحب مطالعہ پاکستان کے استاد تھے، ملی وحدت کے حوالے سے بہت کچھ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مضمون کی تیاری کے لیے انہوں نے مختلف کتابوں کی ورق گردانی کو مقدم جانا۔ ورق گردانی یعنی کہ اوراق کو چھانٹنا، مختلف اوراق کو چھانٹنا کو مقدم جانا یعنی کہ محترم جانا۔ عام طور پر دوپہر کو وہ آرام کرتے، لیکن آج انہوں نے تیاری کے لیے اپنا آرام ترک کر دیا۔ ترک کرنا یعنی چھوڑ دینا، اور شام تک مطالعے کے کمرے میں ہی رہے۔ آخرکار مضمون لکھنے کے لیے بہت سا مواد جمع کر لیا، جس کی مدد سے انہوں نے مضمون اس طرح لکھا: یہ کائنات ہمارے پروردگار عالم کا عظیم عطیہ ہے، اور اس ارض و سماء میں انسانیت کی بقا کا جو نظام کار فرما ہے وہ ہے جذبِ باہمی۔ جس انسانی گروہ نے بھی جذبِ باہمی کو سمجھا، اس نے کائنات کو تسخیر کیا، کیونکہ جذبِ باہمی اور یکجہتی وہ عظیم قوتیں ہیں جو نہ صرف ہر مشکل کو آسان بنا دیتی ہیں بلکہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتی ہیں۔ مثلاً چیونٹی اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹی اور ناتواں ہوتی ہے، یعنی کمزور ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیونٹیاں مل کر اپنے سے کئی گنا بڑی مردہ ٹڈی کو اپنی خوراک کا ذریعہ بنانے کے لیے گھسیٹ کر لے آتی ہیں۔ دین اسلام نے اپنے پیروکاروں کو باہم ایک ہونے اور مل جل کر رہنے کا پیغام دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملت اسلامیہ کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے، جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، دوسری اینٹ کے سہارے قائم رہتی ہے۔
دین اسلام کے نقطۂ نظر سے دنیا کے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس لیے اگر دنیا کے کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پر ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم خواہ فلسطین میں ہو یا برما میں، عراق میں ہو یا شام میں یا بھارت اور کشمیر میں ہو، ہر مسلمان کو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے دکھ ضرور محسوس کرنا چاہیے اور اس ظلم کے خاتمے کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ پاکستان میں ان مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے آئے دن مظاہرے اور مذاکرات ہوتے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مظاہرے ہی کافی نہیں ہیں۔ اس ضمن میں عالم اسلام کو مل کر ظلم و بربریت کے خلاف مؤثر انداز میں یعنی اچھے انداز میں آواز اٹھانی چاہیے، مؤثر یعنی اثر کرنے والے انداز میں۔ جب تک عالم اسلام متحد تھا یعنی ایک تھا اور اس میں عالمگیر موجود تھی، مسلمان زمانے میں معزز یعنی کہ عزت دار تھے، اسلام کا ظہور ہوا تو اس کی آواز نہ صرف صحرائے افریقہ میں بلند ہوئی بلکہ دیوار چین سے بھی صدائے لا الہ الا اللہ کی باز گشت گونجی۔ مسلمانوں کے اتحاد اور ملی وحدت نے ساری دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا، مگر جب ملت اسلامیہ انتشار کا شکار ہوئی تو غیر مسلم قوتوں نے سازش کر کے مسلمانوں کو جدا جدا اور کمزور کر دیا۔ پہلی عالمی جنگ میں مسلمانوں کی فوجی، معاشی اور سیاسی طاقت کو بری طرح نقصان پہنچا۔ ترکی میں مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اتحاد ملی کا نعرہ لگانے والے مسلمانوں میں برصغیر میں سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، علامہ اقبال، مولانا عبید اللہ سندھی اور جمال الدین افغانی اور مراکش سے ایف عبدالکریم وغیرہ شامل تھے۔ 1967 یعنی کہ 1967 میں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو یہودیوں نے آگ لگا دی۔ غیر مسلم قوتوں نے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ غرض کہ مسلمانوں کی نااتفاقی کا غیر مسلم قوتوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ ان واقعات سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، لیکن انہی واقعات نے عالم اسلام کے مسلمان کو دوبارہ متحد قوت بننے کے لیے بھی کسی قدر آمادہ کر لیا یعنی راضی کر لیا، اور مختلف مسلم ممالک میں مسلمانوں کو متحد کرنے کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ بکھرے ہوئے مسلمان کو یکجا کرنے کی خواہش کے تحت مؤتمر عالم اسلامی کے نام سے فلاحی ادارے کی بنیاد رکھی گئی، جس کا فیصلہ مکہ مکرمہ میں مختلف اسلامی مفکرین کے اجلاس میں ہوا۔ اسلامی ممالک کی تنظیم OIC قائم ہوئی، جس کا پہلا اجلاس مراکش کے شہر رباط میں ہوا اور دوسرا اجلاس پاکستان کے شہر لاہور میں ہوا۔ یہ تمام کوششیں محض نقطۂ آغاز تھیں۔ ہمیں عالم اسلام کو ملی وحدت کی منزل تک پہنچانے کے لیے مل جل کر زیادہ سے زیادہ اور مربوط کوشش کرنی ہوگی اور مربوط یعنی باضابطہ اور آپس کی نااتفاقی ختم کر کے ایک ہونا ہوگا۔ بقول علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کا شگر۔ اقبال صاحب نے مضمون تیار کر کے اسے کمپیوٹر پر کمپوز کیا اور حسب وعدہ وہ مضمون جنید کو ای میل کر دیا۔ جنید نے مضمون موصول ہونے کے بعد اپنے ماموں کو شکریہ ادا کیا اور تقریر کی تیاری شروع کر دی۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا ملی وحدت کی بلند خوانی۔ آپ نے اس کے الفاظ معنی کا ہوم ورک کرنا ہے۔ سب سے پہلے انڈیکس میں رائٹ کریں گے، آپ اس کا انڈیکس پیج بنائیں گے۔ انڈیکس پیج میں آپ باقاعدہ رائٹ کریں گے آج کی ڈیٹ رائٹ کرنے کے بعد آپ اس کا ٹائٹل لکھیں گے ملی وحدت، اور پھر اس کے بعد اپنا کام سٹارٹ کریں گے اپنا ٹائٹل پیج بنانے کے بعد۔ اوکے اسٹوڈنٹس، پراپر کام کرنا ہے اور ان الفاظ معنی کو یاد بھی کرنا ہے۔